آج کی کہانی ہے غریب لکڑہارا جس نے اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ دیا۔ یہ ایک دلچسپ اور پرجوش کہانی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دور دراز گاؤں جس کے چاروں طرف گھنے جنگل اور پہاڑوں کی وحشت تھی، وہاں ایک غریب لکڑہارا مسعود اپنی نیک بیوی امینہ اور 3 بچوں سلیم، نورہ اور جاد کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا چھوٹا سا جھوپڑا پرانی لکڑیوں سے بنا ہوا تھا، جس میں سے سردیوں کی سخت راتوں میں ٹھنڈی ہوائیں گزر جاتی اور اندر سے بھوک سے خالی پیٹوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی تھی۔ مسعود ہر صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتا، اپنے بچوں کو سردی سے سکڑ کر چمٹے ہوئے دیکھتا، ایک درد بھری سانس بھرتا اور اپنا پرانا کلہاڑا لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا کہ دن بھر کی روزی کما لائے۔ اس کی دبلی پتلی جسمانی ساخت اور تھکی ہوئی آنکھیں سالوں کی محنت اور مشقت کی گواہ تھیں، لیکن اس کا حوصلہ کبھی نہ ٹوٹا۔ حالانکہ زندگی بہت سخت تھی، جنگل میں اس کے کلہاڑے کی آواز درختوں کے درمیان گونجتی، جیسے وہ اس کی مشکل زندگی کا خاموش رونا ہو۔ وہ لکڑیاں کاٹتا، انہیں گٹھوں میں باندھتا اور اپنے جھکے ہوئے کندھوں پر لاد کر لمبے فاصلے طے کرتا تاکہ انہیں بیچ کر کچھ سکے حاصل کر سکے، جو بمشکل ہی خوش روٹی کا ٹکڑا خریدنے کے لیے کافی ہوتے۔ امینہ اس کی بیوی جھونپڑی میں بیٹھی اپنے بچوں کے چہروں کو غمگین نظروں سے دیکھتی۔ وہ چھوٹے تھے، بڑی بڑی معصوم آنکھوں والے، لیکن وہ ان معصوم نظروں کے پیچھے بے رحم بھوک اور گرم کھانے کے خواب دیکھتی جو کبھی پورے نہ ہوتے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی، انہیں تسلی دیتی، صبر کرو میرے پیارو، تمہارے ابا جلد ہی آ جائیں گے اور کچھ کھانے کو لے کر آئیں گے۔ لیکن اس کے دل میں یہ بات گہرائی تک اتر چکی تھی کہ ان کا صبر ختم ہو رہا ہے، اور مسعود اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود ہر دن تھوڑا سا کھانا لے کر آتا، جو سب کو پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرتی، مگر خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ خالی ہاتھ نہ لوٹ آئے۔ ایک سرد شام مسعود ہمیشہ سے زیادہ دیر سے واپس آیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی لکڑیوں کا بوجھ بھی کم تھا۔ اس نے سانس لیتے ہوئے لکڑیاں زمین پر پھینکی۔ امینہ نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی، جو 2 دن سے بجھا پڑا تھا کیونکہ جلانے کے لیے لکڑیاں ہی نہیں تھیں۔ آج میں ساری لکڑیاں نہیں بیچ سکا، اس کا گلا بھر آیا۔ لوگوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، وہ کم قیمت پر زیادہ لکڑیاں مانگتے ہیں۔ امینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن خاموشی سے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بچوں کے سامنے کمزور دکھائی دے گی تو ان کا درد اور بڑھ جائے گا۔ وہ مسعود کے قریب آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، ہم کوئی حل نکال لیں گے، مایوس نہ ہو، ہمیں اپنے بچوں کے لیے ڈٹے رہنا ہوگا۔ لیکن مسعود نے غمگین نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں تھک چکا ہوں امینہ، اس بے رحم زندگی سے تھک چکا ہوں۔ وہ رات بہت لمبی تھی۔ مسعود اور امینہ اپنے بھوکے بچوں کو دیکھتے رہے۔ مسعود کا دل ہر سانس کے ساتھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میں ہر روز انہیں تکلیف میں دیکھتا رہوں گا؟ کیا بھوک ہمیشہ ان کا ساتھی بنی رہے گی؟ اور پھر اس کے اندر ایک عجیب سی بات جاگی، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کوئی سخت فیصلہ کرے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مسعود بیدار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم کی چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن مختلف ہوگا اور اس کے قدم اسے اس کے غریب گھر سے دور لے جائیں گے۔ اس نے اپنا پرانا کلہاڑا دیکھا، جو سالوں کی محنت کا ساتھی تھا، جس پر اس کے ہاتھوں کے نشانات تھے، جس پر اس کی محنت کا پسینہ تھا۔ اس نے اسے پیار سے اٹھایا، جیسے کسی عزیز دوست کو الوداع کہہ رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی کے پاس گیا،
جو اس کی آواز سے جاگ چکی تھی۔ امینہ نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے مسعود؟ تم کل سے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ مسعود اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ امینہ، میں اب اس طرح نہیں چل سکتا۔ ہمارے بچوں کو ہر روز بھوک سہنی پڑ رہی ہے اور میں ان کی آنکھوں میں یہ درد نہیں دیکھ سکتا۔ امینہ کا دل دھڑکا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، لیکن اس نے اپنے شوہر کے لیے مضبوط بننے کی کوشش کی۔ ہم صبر کریں گے جیسے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن مسعود نے سر ہلا دیا۔ میں بہت انتظار کر چکا، لیکن حالات نہیں بدلے۔ آج میں بازار میں اپنا کلہاڑا بیچ دوں گا۔ تمہیں کچھ پیسے ملیں گے جن سے کچھ دنوں کے لیے روٹی خریدی جا سکے گی، اور پھر میں چلا جاؤں گا کہیں اور روزگار کے لیے، کہیں اور روزگار تلاش کروں گا۔ شاید وہاں رزق مل جائے اور میں تم سب کے لیے کچھ لے کر لوٹ آؤں گا۔ امینہ سکتے میں آ گئی۔ اس نے مسعود کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں مسعود، تم مجھے اور بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اور میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گی؟ مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ تم کہاں ہو اور کب لوٹو گے۔ نہیں، مت جاؤ۔ لیکن مسعود کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ درد جو اس کے دل کو چیر رہا تھا، لیکن اس کے بچوں کو بھوکا رہ جانا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں، ان کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ صرف بھوک ہی جانتے ہوئے بڑے ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو، میں واپس آؤں گا اور ضرور آؤں گا اور ان کے لیے خیر لے کر آؤں گا۔ امینہ نے اسے روتے ہوئے گلے لگا لیا، کیونکہ وہ گہرائی سے جانتی تھی کہ اس کے روکنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اور اسی اداس صبح مسعود بازار کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جبکہ اس کی بیوی کی نظریں جھوپڑی کی کھڑکی سے چمٹی ہوئی تھیں۔ بازار میں مسعود نے اپنا کلاڑا معمولی قیمت پر بیچ دیا، لیکن اس کے لیے ہر سکہ اس کے بچوں کے لیے ایک اضافی دن کے کھانے کے برابر تھا۔ وہ جھونپڑی میں واپس آیا اور رقم امینہ کے ہاتھ پر رکھ دی، جو شدید غم کے مارے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے اپنے سوئے ہوئے بچوں کو چوما، گویا ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آخری بار امینہ کی طرف دیکھا اور کہا، ان کا خیال رکھنا اور ان سے کہنا کہ ان کا باپ ان سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر وہ چلا گیا، پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل اور آنسو بھری آنکھیں چھوڑ کر، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی امید تھی کہ اس کا سفر خوشیوں بھری واپسی پر ہوگا۔ لیکن مسعود نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اسے ایسے مہم جوئیوں میں لے کر جائے گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ مسعود نے صحرا میں اپنا سفر شروع کیا، امیدوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، حالانکہ وہ انتہائی غربت کا شکار تھا۔ نہ اس کے پاس اونٹ تھا، نہ گھوڑا جو اس کا بوجھ ہلکا کرتا۔ اس لیے اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا، اس عزم کے ساتھ کہ وہ اس سلطنت تک ضرور پہنچے گا جس کے بارے میں اس نے بہت سنا تھا۔ ایک سلطنت جو اپنی خوشحالی اور روزگار کے مواقع کی کثرت کے لیے مشہور تھی۔ سورج کی تپش اس کی کھال کو جلاتی اور گرم ریت اس کے ننگے پیروں کو دہکاتی، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا، درد اور مایوسی کو نظر انداز کرتا ہوا جو اس کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے مسلسل چلنے کے بعد اس کا جسم جواب دے رہا تھا۔ وہ تھکاوٹ اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا اور اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ بالآخر وہ رک گیا، پھر گر گیا بے ہوش ہو کر سخت ریت پر۔ مسعود کو معلوم نہ تھا کہ وہ کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا، لیکن قریب سے گزرنے والے قافلے کی گھنٹیوں کی آواز نے اسے ہوش میں واپس لایا۔ ایک مسافر نے ریت پر پڑے اس کے جسم کو دیکھا اور فوراً دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، لیکن اس نے اسے انتہائی دکھی حالت میں پایا۔ وہ چلایا، اے لوگو، جلدی آؤ، یہاں ایک آدمی جان کنارے پر ہے۔
قافلے کے لوگ مسعود کے گرد جمع ہو گئے۔ احتیاط سے اسے اٹھایا اور ایک اونٹ پر لٹا دیا۔ قافلہ پھر سے چل پڑا، جبکہ مسعود زندگی اور موت کے درمیان ڈول رہا تھا۔ جب سورج ڈوبا اور رات آ گئی، قافلے نے صبح تک پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آگ جلائی گئی، کھانا تیار ہوا، جبکہ مسعود ایک خیمے میں مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ ایک بوڑھا شیخ جس کے چہرے پر تجربے اور حکمت کے نشانات تھے اس کے پاس آیا، ایک برتن میں پانی اور روٹی کا ٹکڑا لے کر۔ شیخ نے مسعود کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، پیو بیٹا پیو، تم بہتر محسوس کرو گے۔ مسعود نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور شیخ کے ہاتھ سے پانی پیا، پھر بھوک سے روٹی کا ٹکڑا حریصانہ طور پر کھا لیا۔ جب مسعود نے کچھ ہوش سنبھالا، شیخ نے نرمی سے پوچھا، تم اکیلے اس صحرا میں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تمہاری کہانی کیا ہے؟ مسعود نے گہری سانس لی، گویا اس کا سینہ بوجھل ہو۔ اس نے شیخ کو اپنی کہانی سنائی، اپنی غربت، اپنی نیک بیوی اور 3 بچوں کے بارے میں جنہیں وہ بھوکا چھوڑ کر آیا تھا، اپنا کلہاڑا بیچنے کے بارے میں تاکہ وہ کچھ دنوں کے لیے روٹی خرید سکے، اور اپنے فیصلے کے بارے میں کہ وہ انہیں چھوڑ کر کہیں اور روزی کی تلاش کرے گا۔ بوڑھے شیخ نے غور سے اس کی کہانی سنی، اس کے چہرے پر غم کے آثار ابھرے۔ اس نے مسعود کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، غم نہ کرو بیٹا، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تم کوشش کرتے رہو گے، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کتنے ہی غریب ہیں جنہیں اللہ نے مالا مال کر دیا، اور کتنے ہی گمراہ جنہیں اس نے راہ دکھائی۔ صبر کرو مسعود، اور جان لو کہ فرقہ قریب ہے۔ شیخ کی باتوں کے بعد مسعود کے دل میں ایک سکون سی آ گئی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ امید کبھی نہیں ہارے گا، چاہے حالات کتنے ہی سخت ہوں۔ اگلے صبح قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ لامتناہی صحرا میں گزرتے ہوئے مسعود کو شیخ سالم کی دیکھ بھال کے بعد کچھ افاقہ محسوس ہو رہا تھا، جو اسے ملنے کے بعد سے اس کے پاس ہی تھے۔ خوش قسمتی سے قافلہ بھی اس بادشاہی کی طرف جا رہا تھا جہاں مسعود روزی کی تلاش میں جانا چاہتا تھا۔ جب سورج آسمان کے وسط میں تھا، قافلہ آرام کے لیے رکا اور مسعود شیخ سالم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ غروب آفتاب کے قریب قافلے والوں نے رات گزارنے کے لیے خیمے لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ صبح سفر جاری رکھیں۔ خیمے لگائے گئے، آگ سلگائی گئی، جبکہ مسعود خاموشی سے بیٹھا اپنے دور بیٹھے خاندان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شیخ سالم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور سنجیدہ لیکن پرسکون آواز میں بولے، بیٹا آج رات ہم جس جگہ خیمہ زن ہیں یہاں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ یہ بے رحم لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ مسعود کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن وہ شیخ کی بات سنتا رہا۔ شیخ نے کہا، اگر رات کو ہم پر حملہ ہوا تو مقابلہ مت کرنا۔ یہ تھیلی لو جو میں نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھی ہے، اس میں ایک نقشہ ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جانا۔ اگر اللہ نے چاہا اور تم بچ گئے تو نقشہ کھولنا، اس میں خزانے کی جگہ بتائی گئی ہے جو بادشاہی کے قریب ہے۔ شیخ نے احتیاط سے بات جاری رکھی کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ بیٹا یہ نقشہ مجھے غار میں ملا تھا اور میرے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہیں، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کو بھی نہیں۔ مسعود حیران رہ گیا، لیکن شیخ سالم نے اسے اشارہ کیا، خزانہ صرف اپنے لیے مت رکھنا، مجھے وعدہ دو کہ تم اسے میرے بیٹوں کے ساتھ تقسیم کرو گے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، جس کا نام پوچھو گے تو لوگ تمہیں بتا دیں گے۔ مسعود نے سر ہلا کر اتفاق کیا، لیکن اس کے اندر خوف اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ساری رات شیخ کی باتوں، پوشیدہ نقشے اور ممکنہ خطرات کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات گہری ہو چکی تھی، قافلے کے لوگ سو گئے تھے، لیکن مسعود کا دل بے چین تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں کا خیال اسے ستا رہا تھا۔ کیا وہ محفوظ ہیں؟ بھوک نے انہیں مار تو نہیں ڈالا؟ کیا وہ بے خوف سو پائے ہیں
یا خوف ان کے سروں تک پہنچ چکا ہے؟ اچانک رات کی خاموشی کو گھوڑے کے تیز ٹاپوں نے چیر دیا۔ مسعود چونک اٹھا۔ نقاب پوش لوگ خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بربریت تھی اور چاندنی میں ان کی تلواریں چمک رہی تھیں۔ مسعود کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ وہی ڈاکو تھے جن سے شیخ نے اسے ڈرایا تھا۔ مسعود شیخ کی طرف لپکا، اسے جھٹکے سے جگایا اور گھبراہٹ سے کانپتے ہوئے کہا، وہ آ گئے ہیں، ہمیں بھاگنا ہوگا۔ لیکن شیخ گویا اس لمحے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ نقشہ لے لو اور فوراً بھاگ جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ مسعود نے ضد کی، نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شیخ نے المناک مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، بیٹا، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے بھاگا نہیں جائے گا۔ وہ مجھے آسانی سے پکڑ لیں گے، لیکن تم بچ سکتے ہو۔ بحث مت کرو، ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ مسعود نے شیخ کو آخری بار دیکھا، اس نظر میں ہزاروں معنی چھپے تھے۔ پھر نقشے والا تھیلا مضبوطی سے تھام کر تاریکی میں دوڑ لگا دی۔ اس کا دل دیوانہ بار دھڑک رہا تھا۔ پیچھے سے قافلے والوں کی چیخیں اور للکارتی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ مڑ کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہر قدم اس کے دل کو چیر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ جب اس نے ایک اونچے ٹیلے دیکھا، وہ اس کے پیچھے چھپ گیا اور دور سے تباہی کا منظر دیکھنے لگا۔ آگ کے شعلے خیموں کو نگل رہے تھے، تلواروں کی چمک، درد بھری چیخیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ یہ سب کچھ ایک خوفناک خواب لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے پیروں نے جواب دے دیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ دھوپ کی تیز کرنوں نے اسے ہوش میں لایا۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، روح غم سے بوجھل۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، خیمے پھٹے ہوئے، سامان بکھرا پڑا تھا۔ شیخ سالم اور دیگر مسافروں کا کوئی نشان نہ تھا۔ دور ایک اکیلا اونٹ گھاس چر رہا تھا۔ مسعود نے ڈرتے ڈرتے اس پر سوار ہو کر تباہ شدہ کیمپ سے دور نکل گیا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد اسے ایک ویران نگلستان نظر آیا۔ کنویں سے پانی پیتے ہوئے اسے شیخ کا دیا ہوا تھیلا یاد آیا۔ نقشہ کھولتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ اس پر ایک پہاڑ کا راستہ اور شیخ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وارننگ، اس پہاڑ کے اندر خزانہ ہے، مگر جو دکھائی دے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اس پہاڑ کے اندر ایک خزانہ چھپا ہے، لیکن یہ بڑے خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو چیز حقیقی نظر آتی ہے وہ در حقیقت نہیں ہوتی۔ مسعود نے ان الفاظ کو گہرائی سے دیکھا۔ اس کے دل میں الجھن اور خوف کا امتزاج تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ یہ نقشہ شاید اس کے خاندان کو بھوک اور غربت سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید اب شروع ہو رہا ہے، جو اس کے تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی۔ مسعود نے صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا، امیدوں اور خوفوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ آخر کار دوسرے سے نقشے پر بنے ہوئے پہاڑ کی شکل نظر آئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے سینے میں امید کی ایک نئی کرن پھوٹی۔ حالانکہ نقشے پہ لکھی ہوئی بات نے اسے خوفزدہ بھی کر رکھا تھا۔ وہ اپنے اونٹ کو تیزی سے پہاڑ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں پہاڑ کے سیاہ منہ پر جمی ہوئی تھیں۔ پہاڑ کے دہانے پر پہنچ کر مسعود اونٹ سے اتر کر اسے دروازے کے قریب باندھ دیا، پھر احتیاط سے اندر کی طرف بڑھا، جہاں تاریکی ہر چیز کو نگل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد سب کچھ خاموش اور پراسرار تھا، لیکن اپنے خاندان کو بچانے کا عزم اسے آگے دھکیل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ پہاڑ کے اندر گہرائی میں گیا، تاریکی اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اسے کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھنا جاری رکھا۔ اچانک اس نے ایک خوفناک چیخ سنی، اس کے بچوں کی آواز جو مدد کے لیے پکار رہے تھے، ابو ہمیں بچاؤ، بھیڑیے نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ مسعود کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ خوف کے مارے آواز کی طرف بھاگا، لیکن اچانک رک گیا۔
اسے شیخ سالم کے نقشے پر لکھی ہوئی بات یاد آئی، جو چیز حقیقی نظر آتی ہے در حقیقت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، میرے بچے یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے انہیں ان کی ماں کے پاس چھوڑا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی لکڑی کو جلا کر تھوڑی سی روشنی کی۔ جب وہ آواز کی طرف پہنچا تو اس نے گہرے گڑھے کو دیکھا جس کی کوئی تہہ نظر نہیں آتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ محض ایک فریب تھا جو اس کی جان لے سکتا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے صحیح راستہ دکھایا گیا اور نقشے پر نشان زدہ جگہ کی طرف چل پڑا۔ مسعود پہاڑ کے اندر تاریکی میں آگے بڑھتا رہا، ہر قدم احتیاط سے اٹھاتے ہوئے۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ تاریکی اتنی گھنی تھی کہ وہ سب کچھ نگل رہی تھی اور اس کے کانوں میں پراسرار سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ کئی صدیوں جیسا طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک راستے کے سنگم پر پہنچا جہاں دو راستے تھے، ایک ہموار اور آسان کہ دوسرا پتھریلا اور تنگ۔ اسے نقشے پر لکھی ہوئی بات یاد آئی، جو چیز حقیقی نظر آتی ہے وہ در حقیقت ہوتی نہیں۔ اس لیے اس نے ہچکچاتے ہوئے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ تاریکی میں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی نظر ایک پرانی لکڑی کے صندوق پر پڑی جو غبار سے اٹا ہوا تھا۔ زمانہ اسے صدیوں سے بھول چکا تھا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جب اس نے صندوق کو چھوا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کو تھوڑا سا اٹھایا، زمین اس کے پیروں تلے زور سے ہلنے لگی اور پہاڑ سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی غصے میں چیخ رہا ہو۔ مسعود غصے سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور ہانپنے لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ لیکن کیا یہ ایک جال تھا؟ لیکن اس کے بچوں کی بھوکی آنکھیں اور بیوی کے آنسو اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اس نے صندوق کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک ایک گہری آواز گونجی جیسے زمین کے اندر سے آ رہی ہو، صندوق چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ مسعود رک گیا اور آہستہ سے مڑا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب اس نے اندھیرے میں ایک لمبی سی شکل دیکھی جس کی کوئی واضح صورت نہیں تھی سوائے 2 آنکھوں کے جو انگاروں کی طرح سرخ جو آواز نے دوبارہ سختی سے کہا، تم نے وہ لے لیا ہے جو تمہارا نہیں تھا، فوراً واپس رکھ دو۔ مسعود کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا، لیکن اس کے بھوکے بچوں کا خیال اس کے خوف پر غالب آ گیا۔ اس نے صندوق کو مضبوطی سے تھام لیا اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا۔ وہ پیچھے سانس لینے کی آوازیں سن سکتا تھا۔ وہ سایہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دیواریں اس کے گرد سکڑ رہی تھیں جیسے اسے نگلنا چاہتی ہوں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے لیکن وہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اسے پہاڑ کے منہ پر روشنی کی کرن نظر آئی۔ باہر نکل کر وہ ہانپتا ہوا رک گیا۔ اسے لگا کہ وہ بچ گیا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ خطرات ختم نہیں ہوئے۔ مسعود کے پہاڑ کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ایک تیز حرکت محسوس ہوئی۔ اسے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ ایک سخت چیز اس کے سر سے ٹکرائی اور اسے ایک تیز درد محسوس ہوا جو اس کے پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس کے سر میں درد تھا جیسے ڈھول بج رہا ہو۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ پیچھے سے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے مشکل سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ایک مدھم روشنی والے خیمے میں ہے جہاں جلتی ہوئی لکڑی کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے 3 آدمی خاموشی سے بات کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے شخص سے جسے وہ واضح طور پر دیکھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ چکر اب بھی اس پر حاوی تھا۔ مسعود نے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی۔ جب اس کی نظر چوتھے شخص پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کی رگوں میں خون جم گیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا جب وہ حیرت اور خوف سے بڑبڑایا، او خدا، یہ تو شیخ سالم ہے۔ اس کے الفاظ لڑکھڑانے لگے جب وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا،
کیا آپ بچ گئے ہیں شیخ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر اس نے اپنی موٹی سی رسی بندھے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور اس شخص کی طرف نگاہ اٹھائی جسے وہ اپنا دوست سمجھتا تھا۔ اس نے التجا کی آواز میں کہا، اے نیک شیخ، میری بیڑیاں کھول دیجئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیوں بندھا ہوا ہوں۔ لیکن رد عمل وہ نہیں تھا جو اس نے توقع کیا تھا۔ اس کے برعکس وہ پرسکون مسکراہٹ جس کا وہ عادی تھا۔ مسعود نے اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو کھینچا، رسیاں اس کی کھال میں گر گئیں۔ وہ شیخ سالم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور اب آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیخ کے چہرے پر وہ پراسرار مسکراہٹ تھی جو مسعود کو اب سمجھ آ رہی تھی۔ اچانک خیمے کے پردے ہلے اور دو نئے چہرے سامنے آئے، وہی ڈاکو جنہوں نے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ مسعود کی سانسیں رک گئیں۔ اب اس نے دیکھا کہ شیخ نے ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ تم سب ملے ہوئے ہو؟ اس کی آواز میں صدمہ اور غم تھا۔ شیخ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، بیٹا، کبھی کبھی خزانے سے زیادہ قیمتی وہ راز ہوتے ہیں جو ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ ایک لمحے کے بعد خیمے کے فرش پر پڑا وہ صندوق کھل گیا اور اس کے اندر سے کوئی خزانہ نہیں بلکہ ایک پرانا خون سے لت پت کپڑا نکلا جس پر کچھ عجیب علامات بنی ہوئی تھیں۔ شیخ سالم نے اس مرد کو ایک عجیب ٹھنڈی اور کچھ طنز آمیز نظروں سے دیکھا۔ مسعود کو سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ ایک کھڑے ہوئے شخص کے منہ سے ایک کڑک کہکے گونجا اور اس کے اعضاء غیر ارادی طور پر کانپ اٹھے۔ بیچارے، یہ وہ شیخ سالم نہیں ہے جسے تم جانتے ہو، یہ ہمارا سردار رئیس سالم ہے۔ مسعود کی آنکھیں پھیل گئیں اور حیرت ایک شدید صدمے میں بدل گئی جب اس شخص نے ایک تلخ لہجے میں بات جاری رکھی، ہم نے تمہیں بے وقوف بنایا، تمہیں یقین دلایا کہ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، جبکہ در حقیقت ہم نے ہی سب کچھ منصوبہ بندی سے کیا تھا۔ ہم نے قافلے پر حملہ کیا، سب کو مار ڈالا اور ہر چیز لوٹ لی۔ ہم صبر سے تمہیں دیکھتے رہے جب تم خطرات مول لے کر خزانہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب تمہیں خزانہ ملا تو ہم نے تمہارے پہاڑ سے نکلنے کا انتظار کیا تاکہ رئیس سالم خود تمہیں آخری وار کر سکے۔ مسعود نے مشکل سے اپنا لعاب نکلا۔ اس کا ذہن اس کڑوی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے سامنے کھل چکی تھی۔ اس نے سالم کو غصے اور دھوکے سے بھری نظروں سے دیکھا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں دھاڑا، اے دھوکے باز، تو نے میرا استعمال کیا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں تجھے اس حرکت کی سزا ضرور دوں گا۔ سالم کی کہکے بلند ہوئی، لیکن اس بار وہ ایک شیطانی برف جیسی ٹھنڈی ہنسی تھی۔ وہ قریب آیا اور ایک دھیمی اور خوفناک آواز میں بولا، تمہارا کردار ختم ہو چکا ہے مسعود، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ کل صبح روانگی سے پہلے ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ پھر اس نے اپنے آدمی کی طرف رخ کیا اور ایک آمرانہ لہجے میں حکم دیا، اچھی طرح سو جاؤ، کل ہمیں لمبا سفر طے کرنا ہے۔ خیمے میں خاموشی چھا گئی، صرف آدمیوں کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں جو گہری نیند سو چکے تھے، لیکن مسعود جاگ رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک تیز رفتار گھڑیال کی طرح چل رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حالانکہ رات ٹھنڈی تھی، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، بھاگ جانے کا۔ وہ اپنے بھوکے بچوں کے چہروں کو تصور کرنے لگا جو اس کے ہاتھوں میں امید لے کر واپس آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے اپنی بیوی کی ان اداس نظروں کو یاد کیا جو خوف اور امید سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس نے الوداع کہا تھا وہ انہیں مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے کسی بھی قیمت پر بچنا تھا۔ اس نے خیمے میں نگاہ دوڑائی تو اس کی نظر پہاڑ سے نکالا ہوا وہ پرانا لکڑی کا صندوق پڑا تھا، سالم کے قریب، جو خوفناک اطمینان سے سو رہا تھا، گویا وہ کل صبح اس کے قتل کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا ہو۔
اس کے آدمی بھی گہری نیند میں تھے، کچھ خراٹے لے رہے تھے تو کچھ ایسے سانس لے رہے تھے جیسے وہ کسی خواب کا پیچھا کر رہے ہوں، لیکن یہ ان کا خواب نہیں تھا، یہ اس کا خواب تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خطرناک لیکن واحد ممکنہ راستہ نجات کا خیال آیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس پلان پر عمل کرنے کے وہ قابل نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ ابھی تک بندھا ہوا تھا اور اسے آزاد ہونا تھا۔ اس نے اندھیرے میں گھورا، اس کی آنکھیں جگہ کو چھاننے لگی۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس کی اس نے توقع نہیں کی تھی، ایک چھوٹی سی چھری جو زمین پر پڑی تھی، اس سے چند قدم کے فاصلے پر۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سانس روک لیا، پھر آہستہ آہستہ رینگنا شروع کیا۔ اس کا جسم زمین سے اس طرح چپک گیا جیسے سانپ اپنے شکار کی طرف سرک رہا ہو۔ ہر آواز ریت پر، ہر رگڑ اس کے خاتمے کا باعث بن سکتی تھی۔ آخرکار وہ چھری تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے مشکل سے اسے پکڑا اور وہ رسی کاٹنے لگا جو اس کے ہاتھ سے بندھی ہوئی تھی۔ یہ کام آسان نہیں تھا، رسی مضبوط تھی اور چھری چھوٹی۔ ہر دباؤ کے ساتھ اسے محسوس ہوتا کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پاس برداشت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ اور محتاط طریقے سے کوشش کرتا رہا، لیکن یہاں تک کہ آخرکار اسے محسوس ہوا کہ رسی کے تار ٹوٹنے لگے ہیں۔ پھر رسی ٹوٹ گئی۔ اس نے سانس روکا، ایک لمحے کے لیے انتظار کیا تاکہ یقین کر لے کہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ جب اس نے کوئی حرکت نہیں دیکھی تو اس نے اپنے جسم کو تھوڑا ڈھیلا کیا، پھر خاموشی سے وہ صندوق کی طرف سرکا۔ اس نے احتیاط سے پکڑا اور خیمے سے ہلکی قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ہوا اسے اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ ریت کے ایک موزوں مقام پر پہنچا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھوں سے کھودنا شروع کیا، گویا وہ اپنی نجات کھود رہا ہو۔ پھر اس نے صندوق گڑھے میں رکھا، ریت سے ڈھانپ دیا اور ہاتھ پھیر کر سطح کو ہموار کر دیا تاکہ ایسا بالکل نہ لگے کہ یہاں کچھ ہوا ہے۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو اس نے صندوق کی جگہ پر ایک آخری نظر ڈالی، پھر مڑا اور خیمے کی طرف واپس چلا گیا۔ اس کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں ڈھول بج رہے ہوں۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیے، گویا وہ ابھی تک بندھے ہوئے ہیں۔ پھر آہستہ سے لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے سونے کا بہانہ کیا، لیکن در حقیقت وہ ہر حرکت، ہر سانس، ہر سرگوشی پر نظر رکھے ہوئے تھا، اگلے اقدام کے لیے مناسب لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ مدھم صبح کی روشنی میں ڈاکو جاگ اٹھے۔ ان کے سینوں میں ایک سنگین ارادہ تھا۔ انہوں نے مسعود سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ قیمتی صندوق جو ان کا اصل ہدف تھا، اب ان کے واحد توجہ کا مرکز تھا۔ اس کے بغیر ان کی تمام محنت و دھوکہ دہی بے معنی تھی، لیکن انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ قسمت نے ان کے لیے ایک تلخ حیرت تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، ایک اچانک چیخ نے صبح کی خاموشی کو چیر دیا۔ ایک آدمی نے گھبرا کر پکارا، صندوق کہاں ہے؟ جسم جہاں تھے وہیں جم گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر گھبرائی ہوئی نظریں خیمے کے ہر کونے میں دوڑنے لگیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر ایک پرسکون لیکن چالاکی بھری آواز میں بات کی، گویا وہ کوئی خوفناک راز افشاں کر رہا ہو۔ سالم نے تم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اس شخص نے تمہارے خلاف سازش کی۔ رات کی تاریکی میں ایک اجنبی آیا، انہوں نے کچھ سرگوشیاں کیں، پھر خاموشی سے خیمے سے باہر نکل گئے اور صندوق اسے دے دیا۔
اور واپس آ کر سونے کا بہانہ کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈاکوؤں پر اس کے الفاظ بجلی بن کر گرے۔ وہ سالم اور اس کے ساتھی کی طرف شک اور غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سرگوشیاں تیز چلانے میں بدل گئیں، الزامات نے آوازیں بلند کر دی اور تناؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ ہوا میں نفرت کے جذبات چھا گئے۔ صرف چند لمحوں میں افراتفری پھیل گئی، چھریاں نکال لی گئیں، تلواریں موت کی چمک کے ساتھ کھنچ گئیں اور لفظی جھگڑا ایک خون ریز قتل عام میں بدل گیا۔ ان کی چیخیں بلند ہوئیں، پھر ایک ایک کر کے سب خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ صرف خون میں لت پت لاشیں ہی باقی رہ گئیں۔ اس افراتفری میں مسعود نے تیزی سے حرکت کی۔ اس نے صندوق اٹھایا، اسے مضبوطی سے تھام لیا اور خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں فتح کی خوشی سے چمک رہی تھیں، لیکن دروازے کو پار کرنے سے پہلے اس نے محسوس کیا کہ ایک ٹھنڈا ہاتھ اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے۔ اس کی سانس رک گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو سالم کو زمین پر پڑا پایا۔ اس کا زخمی جسم خون سے لت پت تھا اور اس کی آنکھیں نفرت اور درد سے بھری ہوئی تھیں۔ سالم نے اپنے ہونٹ ہلائے، اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا اے کمینے۔ مسعود نے اس شخص کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے خود کو سب سے بڑا فاتح سمجھ رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس صرف آخری سانسیں باقی تھیں۔ وہ اس کے قریب ہوا، اسے گھن اور غصے سے دیکھا، پھر ایک مضبوط آواز میں بولا، یہ برائی، دھوکہ دہی اور لالچ کا انجام ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا۔ سالم نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن موت اس سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے آخری سانس لی، پھر اس کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ مسعود ان لاشوں کے اوپر کھڑا ہوا جو کچھ دیر پہلے اس کے دشمن تھے۔ پھر اس نے صندوق کی طرف دیکھا، اس نے اسے گھورا، ایک لمبی سانس لی اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے خون اور دھوکے کی بو چھوڑ گیا جس نے ان کی جانیں لے لی تھیں۔ وہ بنجر صحرا میں کھڑا تھا، تازہ ہوا میں سانس لے رہا تھا جس میں آزادی اور فتح کی خوشبو تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اس کی آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے چمک رہی تھیں۔ اس نے عاجزی سے کہا، تیرے شکر ہے اے رب، تو نے مجھے بچا لیا، میرا حق واپس دلا دیا اور مجھے ایسی نعمت عطا کی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ لمحے کھڑا رہا، نجات کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے۔ اس مشکل رات کے بعد پھر اس نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور صندوق کی طرف دیکھا جو اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، گویا یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کی، پھر صندوق کھولنے سے پہلے اس کا دل دھڑکنے لگا یہ جاننے کے لیے کہ اس میں کیا ہے۔ جب اس نے ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے نایاب جواہرات کی چمک دمک ہو گئی جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے جیسے دن کے وقت چمکتے ستارے۔ ان کی چمک اتنی تیز تھی کہ اسے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ اس نے جلدی سے صندوق بند کر دیا، ڈر کہ کہیں ہوا اس خزانے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ڈاکوؤں کے گھوڑے بے مالک گھوم رہے تھے۔ وہ ایک مضبوط اور سیاہ گھوڑے کے پاس گیا جو اپنی طاقت اور رفتار کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، پھر اس پر سوار ہو گیا اور لگام کسنے لگا، روانہ ہونے کے لیے تیار۔ اب اس کے دل میں صرف ایک چیز تھی، اس کا خاندان۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے خیالات اس کے دماغ میں دوڑ رہے تھے۔ پریشانی اس کے روح کو کھا رہی تھی اور اشتیاق اس کے سینے کو جلا رہا تھا۔ اس کے بیوی اور بچے اب کیسے ہوں گے؟ کیا وہ بھوکے ہوں گے؟ کیا وہ سو گئے ہوں گے؟ ان کے آنسو ان کے چھوٹے تکیوں کو بھگوتے ہوئے یہ سوالات کوڑوں کی طرح اس کے دل کو چھننی کر رہے تھے۔ مسعود نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، اس کی آنکھیں اپنے گھر کی طرف مرکوز تھیں۔ صندوق اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا، جس کی موجودگی اس کے دل کو گرمائے جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خیالات میں اس کی بیوی کے تھکے ہوئے چہرے
اور بچوں کی بھوکی آنکھوں کی تصویریں تازہ ہوتی جاتی تھیں۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اس کی آخری کرنیں ریت کے ٹیلے کو سونے کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے تصور میں اپنا جھونپڑا دیکھا، وہ گھر جس کی خاطر اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ گھوڑے نے خود بخود اپنی رفتار بڑھا دی، گویا وہ اپنے مالک کی بے چینی کو محسوس کر رہا ہو۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کی سوچ میں اس کی بیوی دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ اس کی نظروں میں امید کی چمک تھی، جبکہ بچے خوشی سے چلاتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ اس نے صندوق کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ لمحات اس کی زندگی بدل دینے والے ہیں، اور وہ خیالوں سے باہر آ گیا۔ مسعود نے گھوڑے کو تیز دوڑنے پر مجبور کیا۔ ہوا اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ جتنا وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتا، اس کی حسرت اور اشتیاق بڑھتا جاتا۔ شہر کی مارکیٹ سے گزرتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس خزانہ ہے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں اگر وہ اس کا کچھ حصہ اپنے خاندان کی خوشی کے لیے استعمال نہ کرے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ایک امیر تاجر کے پاس گیا۔ اس نے صندوق تھوڑا سا کھولا اور اس میں سے ایک اخروٹ کے برابر جواہر نکالا جو چاندی کے ٹکڑے کے مانند چمک رہا تھا۔ تاجر اس کی چمک دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے مسعود کو ایک بہت بڑی رقم پیش کی، اتنی بڑی کہ مسعود نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ مسعود نے حیرت اور خوشی سے مسکراتے ہوئے رقم لے لی۔ وہ مارکیٹ کی طرف گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب میں ہو۔ اس نے تازہ روٹی، شہد، گوشت، نایاب پھل اور ہر وہ مزیدار چیز خریدی جو اس کے گھر والوں نے کبھی چکھی نہ تھی۔ وہ نہ صرف اپنے بچوں کی بھوک مٹانا چاہتا تھا، بلکہ انہیں ایک ایسا یادگار دن دینا چاہتا تھا جو ان کے چہروں سے بھوک اور غم مٹا دے۔ وہ گھوڑے پر واپس سوار ہوا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ ہوا اس کے چہرے سے کھیل رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر اب مسکراہٹ تھی۔ اس کے دل میں صرف اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ جب وہ اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ لکڑی کے پرانے دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے بچوں کے ہلکے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا اور آنکھیں سرخ۔ جب اس نے مسعود کو دیکھا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، پھر چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ بچے بھی باہر دوڑے، ننگے پاؤں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے، اس کا نام پکارتے ہوئے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا، اس کے کپڑے پکڑ لیے اور اس کی چھاتی میں منہ چھپا کر رو پڑے۔ مسعود نے انہیں مضبوطی سے گلے لگا لیا، ان کے سر چومے۔ اس کی بیوی اب بھی کھڑی تھی، ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے، یہ سوچتی ہوئی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ مسعود نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کے بعد تمہیں بھوک کبھی نہیں سہنی پڑے گی۔ اس نے گھوڑے سے کھانے کی تھیلی نکالی۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو تازہ کھانے کی خوشبو نے پورے کمرے کو بھر دیا۔ بچوں کی آنکھیں چمک اٹھیں جب انہوں نے تازہ روٹی، سنہرا شہد، پکا ہوا پھل اور بھنا ہوا گوشت دیکھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑے اور بھوک سے کھانا کھانے لگے، جبکہ بیوی آنسو پوچھتی ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس رات ہر طرف صرف خوشی اور شکر کا سما تھا۔ کمرے میں خوشگوار چبانے کی آوازیں، مسکراتے چہرے اور خوشی سے بھری باتیں گونج رہی تھیں۔ مسعود ان کے درمیان بیٹھا اپنی کہانی سناتا رہا، کس طرح وہ ڈاکوؤں سے بچا اور کس طرح اللہ نے اسے ایک خزانہ عطا کیا۔